السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ وہ تاج سرخ حاضر کریں۔ انسانی ہجوم دم بخود تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ علاء الدین آنے والے لمحات میں کیا فیصلہ کرے گا۔ جب خدمتگار تاج سرخ لے کر آ گئے تو سلطان اپنے فرزند خضر خان سے مخاطب ہوا۔ جانے پدر، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اس لیے ہم تمہارے کاندھوں پر نئی ذمہ داریوں کا بار ڈال رہے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں حقیقت میں پہاڑوں سے بھی زیادہ گراں ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ تم اس بوجھ کو اٹھا لو گے اور اپنے بزرگوں کی روح کو شرمندہ نہیں ہونے دو گے۔ خضر خان سر جھکا کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ علاء الدین تخت سے اٹھا اور اپنے ہاتھوں سے تاج سرخ خضر خان کے سر پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں کہنے لگا، ہمارے تمام جانثار گواہ ہیں کہ ہم نے خضر خان کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ یہ فاتح عالم کے خوابوں کی تعبیر اور نسل خلجی کا وارث و جانشین ہے۔ اس کے حضور خم ہو جاؤ کہ ہمارے بعد یہی تمہارا شہنشاہ ہوگا۔ تمام سپہ سالار اور مصاحب خضر خان کے سامنے جھک گئے۔ پھر بہت دیر تک میدان مبارکبادوں کے شور سے گونجتا رہا۔ اس جشن مسرت میں پوری اچھوت قوم شریک تھی، اور وہ راجپوت عورتیں اور مرد بھی جو سلطان کی فتح کو دل سے تسلیم کر چکے تھے۔ اس ہنگامہ نشاط میں رام دیو پیش تھا، جو بار بار خضر خان کو سجدے کر رہا تھا۔ پھر فضائیں ساکت ہوئیں تو علاء الدین نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی ایک اہم اعلان باقی ہے جسے ہم رتن سنگھ کے زخمی ہونے کی وجہ سے ملتوی کر رہے ہیں۔ اب یہ اعلان جشن فتح کے تیسرے دن کیا جائے گا، جس میں چتوڑ کے ایک ایک باشندے کی شرکت لازمی ہوگی۔ علاء الدین خاموش ہوا تو انسانی ہجوم الٹے قدموں چلتا ہوا منتشر ہو گیا۔ تیسرے دن بھی جشن کی ہنگامہ خیزیوں کا وہی عالم تھا۔ سلطان نے تخت شاہی پر جلوہ افروز ہونے کے بعد راجہ رتن سنگھ کو اپنے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا۔ 2 روز کی تیمارداری کے بعد رتن سنگھ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے مسند تک پہنچ سکے۔ آج کی تقریب میں ایک نمایاں تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ راجپوت سردار بھی سلطان کے عقب میں قطار در قطار کھڑے تھے۔ رتن سنگھ کو علاء الدین کے بائیں جانب سب سے آخر میں جگہ دی گئی تھی۔ جب راجپوت سمراٹ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو سلطان کھڑا ہوا۔ تمام لوگ اس اہم ترین اعلان کے منتظر تھے جس کے لیے آج خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہیں قلعے کے میناروں پر جم گئیں۔ حاضرین پر گہرا سناٹا طاری تھا۔ ہر شخص دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب علاء الدین کے ہونٹوں کو جنبش ہو اور کب وہ چین کی سانس لے سکے۔ اچانک دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان قلعے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، اے ارض چتوڑ، ہم نے تیرا غرور خاک میں ملا دیا، تیری آزادیاں سلب کر لیں اور پھر تیرا نام تک بدل ڈالا۔ یہ کہہ کر علاء الدین پلٹا اور اس نے راجہ رتن سنگھ کی طرف دیکھا جو کرسی پر بیٹھا ہوا کانپ رہا تھا۔ اب یہ چتوڑ نہیں، خضر آباد ہے۔ سلطان کی آواز دوبارہ گونجی، ہم اس علاقے کا انتظام اپنے بیٹے خضر خان کے سپرد کرتے ہیں۔ جو شخص خضر خان کا وفادار رہے گا وہ سلطان کو اپنے قریب پائے گا، اور جس نے خضر خان سے سرکشی اختیار کی اس پر یہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ ایک بار پھر مبارکبادوں کا شور بلند ہوا۔ جب سلطان کے سپاہی اور مقامی باشندے خضر خان کو درازی عمر کی دعائیں دے چکے تو علاء الدین نے ملک نصرت خان کو حکم دیتے ہوئے کہا، رتن سنگھ کو اس کے خیمے میں پہنچا دو۔ جب تک ہم خضر آباد کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہو جاتے اس وقت تک اس کی حیثیت ایک جنگی قیدی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ رتن سنگھ لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اذیت و کرب کی شدت سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ ابھی انسانی ہجوم چتوڑ کے حکمراں کی ذلتوں کا تماشائی تھا کہ ایک نقیب نے پکار کر کہا، سردار آفریدی بارگاہ سلطانی میں شرف یابی کی اجازت چاہتے ہیں۔
علاؤالدین کے ساتھ تمام امیران لشکر اور راجپوت سردار چونک اٹھے۔ علی عامر آفریدی راجکماری نرملا کے ساتھ خیمہ گاہ کے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس بد نصیب کو بھی حاضر کرو کہ اس کے بغیر ہماری فتح کا جشن نامکمل تھا۔ علاؤالدین نے چیخ کر کہا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب علی عامر آفریدی اپنے سلطان کے الفاظ نہیں سن سکا۔ جب سپاہیوں نے اسے دروازے میں داخل ہونے کی اجازت دی تو فرط مسرت سے آفریدی کے قدم کانپ رہے تھے۔ وہ فتح کے جذبوں سے سرشار آہستہ آہستہ سلطان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ علی عامر آفریدی کا چہرہ جوش مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگرچہ اپنی مجبوریوں کے سبب اس نے عملی طور پر جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن اس کا دل، اس کا ایک ایک جذبہ مسلسل 8 ماہ تک دشمن سے برسرے پیکار رہا تھا۔ پھر آج جب ظلم کدے سے نکلنے کے بعد اس نے اپنے شاہ کا دربار عام آراستہ دیکھا تو حادثاتی خوشی پا کر وارفتہ سا ہو گیا۔ خیمہ گاہ تک پہنچتے پہنچتے کئی بار اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور نرملا نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ میں کیا کروں نرملا، مجھ سے یہ خوشی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ علی عامر آفریدی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا تھا اور اس کی حرکات و سکنات سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ تم نے دیکھا کہ میرا شاہ میدان کارزار میں نمودار ہوا اور اس نے دشمن کے غرور کا نشان تک مٹا ڈالا۔ میں نے رتن سنگھ کے دربار میں یہی تو کہا تھا کہ مجھے سلامتی کے ساتھ واپس جانے دو۔ اگر میرے جسم پر ہلکی سی بھی خراش آئی تو میرا سلطان پورے چتوڑ کا چہرہ بگاڑ دے گا۔ وہ بڑا سخت حساب لینے والا ہے۔ اگر اس کے جانثاروں کے لہو کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے تو وہ خون کے دریا بہا دیتا ہے۔ تم دیکھ رہی ہو نرملا کہ یہ دلکش محلات کیسے سونے پڑے ہیں۔ خوابگاہیں قبریں بن گئیں اور پھولوں کی سیجیں شمشان کی چتاؤں میں ڈھل گئیں۔ سب کچھ بدل گیا۔ میں تمہاری خوشی میں برابر کی شریک ہوں سردار، نرملا نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ آفریدی کی جذباتی باتیں سن کر جبراً مسکرا رہی تھی، مگر اس کا دل رو رہا تھا۔ طلسم کدے سے نکل کر جب نرملا نے منتری بھون کی شکستہ حالت دیکھی تھی تو کچھ دیر تک اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھایا رہا تھا اور وہ جلے ہوئے کھنڈر کی دیواروں سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ آفریدی کو نرملا کے غم کا شدید احساس تھا، لیکن وہ ماضی کا ماتم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے راستے میں نرملا کو یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عقیدے کی تبدیلی کے ساتھ انسان کے تمام معاشرتی رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ آفریدی نے بہت پرجوش لہجے میں یہ بھی کہا تھا، علاؤالدین کی فتح مسلم قوم کی فتح ہے اور ایک مسلمان لڑکی کی حیثیت سے اس فتح میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ نرملا ایک بار پھر مسکرائی تھی، مگر اس کے تبسم میں دل کی خلش نمایاں تھی۔ زمین اور نسل کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے، برسوں ان کی یادیں ستاتی ہیں، تب کہیں جا کر انسان کا ماضی ایک بھولا ہوا خواب بنتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہی خواب اس طرح کروٹیں لیتے ہیں کہ انسان حال کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھی پرستش کرتا رہتا ہے۔ نرملا نے بتوں کی خدائی سے انکار کر دیا تھا، مگر وطن اور دوسرے رشتوں کی محبت ابھی اس کے خون میں موجزن تھی۔ انقلاب تو بڑے بڑے جواں مردوں کو اشکریزی پر مجبور کر دیتا ہے، اور نرملا تو محض ایک نوعمر دوشیزہ تھی جس نے کم سنی ہی میں اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ اگر آج وہ پرشور آواز میں بھی ماتم کرتی تو یہ کوئی تعجب خیز عمل نہ ہوتا، لیکن نرملا نے بے مثال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ بس چند لمحے تھے جب وہ ماضی سے لپٹ کر روئی تھی، اور پھر اس نے ایک ایک یاد کو اپنے بازوؤں کے حلقے سے الگ کر دیا تھا۔ اب وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی، ایسی دنیا جو اس کے لیے قطعاً اجنبی تھی۔ نرملا نے راجہ رتن سنگھ کو دیکھا جو زخمی حالت میں کچھ سپاہیوں کا سہارا لیے مسند پر کھڑا تھا۔ پھر جیسے ہی آفریدی تخت کے قریب پہنچا، سلطان نے راجپوت سمراٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جا رتن سنگھ، کہ آج ایک اہم ترین مسئلے پر ہمیں تیری گواہی درکار ہوگی۔ علاؤالدین کا حکم سن کر
رتن سنگھ نے ایک نظر علی عامر آفریدی اور نرملا کی طرف دیکھا، پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آفریدی شدید حالت اضطرار کا شکار تھا۔ رتن سنگھ کے بیٹھتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور تخت کے نیچے 4 ہاتھ کے فاصلے پر نصف قد تک جھک گیا، پھر سیدھا ہوا اور دونوں بازو پھیلا دیے۔ یہ شاہ کے احترام کا ایک مخصوص انداز تھا۔ سلطان ذی حشم کو یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ آفریدی کی آواز بلند تھی اور لہجہ دلی جذبات سے سرشار تھا۔ بے شمار طالع آزماؤں نے دیار ہند کا رخ کیا، مگر ایسی فتح کسی کو میسر نہیں آئی۔ آج ساری اقمال مندیاں میرے امیر کے قدم بقدم چل رہی ہیں۔ غلاموں کی زبانیں عاجز ہیں کہ وہ کن الفاظ میں شاہ والا کو خراج تحسین پیش کریں۔ ابھی علی عامر آفریدی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علاء الدین کی پرہیبت آواز گونجی، آفریدی ہم نمک حراموں اور احسان فراموشوں کی مبارکباد قبول نہیں کرتے۔ علی عامر آفریدی سناٹے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند لمحوں میں اعتبار کی پوری بساط الٹ جائے گی۔ آفریدی کو جس انداز سے گالیاں دی گئی تھیں وہ ایک حساس اور وفادار نوجوان کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ آفریدی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود بدترین زلے کی زد میں ہو۔ ذہن پر بیک وقت کئی پہاڑ ٹوٹ کر گر گئے ہوں اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا ہو۔ آفریدی نے سلطان کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو سمیٹا اور پھر انہی لرزتے ہاتھوں سے دل کو پکڑ لیا۔ آفریدی کو ایسا لگا جیسے علاء الدین نے خود آگے بڑھ کر اس کے سینے میں زہر آلود نشتر اتار دیا ہو۔ شاہ، کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ علی عامر آفریدی کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا سازش کی تیز آندھی نے چراغ وفا بجھا دیا؟ اور کیا یہ غلام درجہ اعتبار سے گر گیا؟ اذیت و کرب کی شدت سے آفریدی کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا اور خلش دل نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ تو معتبر ہی کب تھا آفریدی؟ علاء الدین کے لہجے میں نفرتیں ہی نفرتیں تھیں۔ ہم نے تجھے زندگی کی پستیوں سے اٹھا کر اعتبار کے بلند ترین درجے پر فائز کیا، مگر تو ایک غلام زادہ تھا، شاہوں کے احسانات کی قدر نہ کر سکا۔ علاء الدین کی برہمی کا انداز اس قدر خوفناک تھا جیسے وہ اپنے معتمد سپاہ سالار کی بجائے کسی فریب کار دشمن سے مخاطب ہو۔ سلطان کی طرف سے علی عامر آفریدی کو ایک اور گالی دی گئی تھی جو اپنے اثرات میں پہلی سے زیادہ شدید تھی۔ علاء الدین نے اسے احسان فراموش اور نمک حرام قرار دیا تھا۔ اس کلمہ بد کو کسی طرح وہ برداشت کر گیا، مگر جب یہ کہا گیا کہ وہ غلام زادہ ہے تو آفریدی کو محسوس ہوا جیسے سلطان نے اس کے پورے نسب نامے پر سیاہی پھیر دی ہو۔ افغان سپاہ سالار اس الزام تراشی پر چیخنا چاہتا تھا، مگر اس نے شرط وفا نبھاتے ہوئے زہر کا یہ پیالہ بھی حلق سے اتار لیا۔ آفریدی کے دل و جگر کٹ رہے تھے، مگر اس کے ہونٹوں پر شور فغاں نہیں تھا۔ اسے سنبھلتے سنبھلتے بہت دیر لگ گئی۔ علی عامر کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، پھر بھی اس نے اپنی غیر معمولی قوت ارادی کے ذریعے جلتے ہوئے جذبات پر قابو پا لیا۔ سینے میں درد کی آگ تو اب بھی روشن تھی، مگر آفریدی نہیں چاہتا تھا کہ ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں وہ اپنے شاہ سے تکرار کرے اور دیکھنے والے ایک نیا تماشا دیکھیں۔ اسی مجبوری نے آفریدی کو روکا اور وہ اپنی روح کے زخموں کو فراموش کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ، آخر میرا قصور کیا ہے کہ میں درجہ اعتبار سے گر کر احسان فراموشوں کی صف میں شامل ہو گیا؟ آفریدی کا لہجہ دل کی جراحتوں سے زخمی تھا۔ ہم کہاں تک تیرے جرائم شمار کریں؟ علاء الدین خلجی کے قہر و غضب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تیرا یہی ایک گناہ تجھے راندہ درگاہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو ہمیں غاصب اور محسن کش قرار دیتا ہے۔ یہ کہہ کر علاء الدین خلجی نے رام دیو کی پوری گفتگو دہرا دی۔ آفریدی کی سماعتوں میں آندھیاں سی چلنے لگیں اور پھر سازش کی ان گرم اور تیز ہواؤں نے اس کے دل و دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آفریدی کو ہر طرف ایک عجیب سا شور سنائی دے رہا تھا،
جیسے ساری دنیا مل کر چیخ رہی ہو کہ علی عامر شاہ کا غدار ہے اور ملک و ملت کا بدترین دشمن ہے، عہد شکن ہے، اور اس نے ہندوؤں کے ہاتھوں اپنا ضمیر بیچ دیا ہے۔ اے خدا، یہ کیسی قیامت ہے جو وقت سے پہلے صرف ایک شخص پر نازل کر دی گئی ہے۔ علی عامر درد کی شدت سے چیخ اٹھا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہر مجرم اسی طرح خدا کو پکارتا ہے۔ علاؤ الدین کے غصے کی آگ کچھ اور بھڑک گئی تھی۔ آفریدی نے ایک بار پھر اپنی بکھرتی ہوئی شخصیت کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ سلطان ذی وقار، میرا جرم اپنی جگہ، مگر میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ گفتگو سر دربار نہ کی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے شاہ کا راز خلوت خاص سے نکل کر کم ظرفوں کی انجمن میں چلا جائے۔ جو خود کم ظرفی کی انتہائی پستیوں میں اتر گیا، آج وہ دوسروں کے ظرف پر اعتراض کر رہا ہے۔ آخر بے غیرتی کی یہ کون سی منزل ہے؟ علاؤ الدین خلجی کے ایک ایک لفظ سے اپنے سپہ سالار کے لیے تحقیر کا اظہار ہو رہا تھا۔ آفریدی، کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تو نے ہمارے جاہو جلال کو رتن سنگھ کے دربار میں نیلام کر دیا تھا اور ایک ایسے شخص سے سیاسی پناہ طلب کی تھی جو ہمارا معتوب تھا؟ پھر تو کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا راز صرف تیرے سینے کی گہرائیوں میں محفوظ ہے؟ میں نے شاہ کے وقار کو ان اذیت ناک لمحوں میں بھی داغدار نہیں ہونے دیا جب اس غلام کی جان پر بن گئی تھی۔ آفریدی کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ رتن سنگھ ہو یا چتوڑ کے دوسرے سردار، ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ میں آپ کی مذمت کروں۔ پھر جب میں نے ان ستم گروں کے ہاتھوں سفارت کے تقدس کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تو پتھروں کے پجاریوں نے مجھ پر وہ سنگباری کی کہ آبو اور اراولی بھی چیخ اٹھے۔ کاش آپ دیکھتے کہ میرے غم پر نا آشنا چٹانیں بھی خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ تو جھوٹا ہے آفریدی، علاؤ الدین کی آواز سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ ہم نے تجھے بچانے میں غلطی کی۔ تو اول و آخر ایک زہریلا سانپ ہے، تیری فطرت میں زہر شامل ہے، تو انہیں بھی ڈس لیتا ہے جو تجھے دودھ پلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان علاؤ الدین خلجی نے رام دیو کو پکارا۔ وہ شعبدہ باز لرزتا ہوا آگے بڑھا اور سلطان کے روبرو پہنچ کر سجدے میں گر پڑا۔ رام دیو اٹھ اور اس کے جرم کی مکمل روادات بیان کر۔ علاؤ الدین خلجی نے چتوڑ کے جادوگر کو اپنی ٹھوکر سے سیدھا کیا۔ اسلام کی قبا پہن کر بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ رقص کرنے والے اس عیار انسان نے آفریدی کو ایک ایسے گناہ میں ملوث کر دیا جو سلطان کے نزدیک ناقابل معافی تھا۔ رام دیو پوری رنگ آمیزی کے ساتھ جھوٹی داستان سناتا رہا جسے اس کے شیطان دماغ نے نہایت ہوشیاری سے تراشا تھا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے قتل سے لے کر نرملا کماری کے فرات اور وکرم سنگھ کی خودکشی تک اس نے بڑے لرزہ خیز افسانے سنا ڈالے، ایسے افسانے جن میں آفریدی کے سوا کسی دوسرے مجرم کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ جب رام دیو خاموش ہوا تو سلطان علاؤ الدین خلجی نے آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیری روانگی کے بعد لوگوں نے بتایا کہ تو ہمیں غاصب، جابر اور احسان فراموش سمجھتا ہے۔ ہم نے اس خوفناک انکشاف کو ایک تہمت سے زیادہ اہمیت نہیں دی اور یہ سوچ کر نظر بچا لی کہ شاید دوسرے درباری تجھ سے حسد رکھتے ہیں، مگر جب چتوڑ کے در و دیوار سے بھی یہی آوازیں ابھرنے لگیں تو ہمیں یقین کر لینا پڑا کہ کہنے والے سچ کہتے ہیں۔ افسوس ہم نے تجھ پر کیسا اعتبار کیا کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ حقیر و ناتواں لوگ بھی ہمارا مذاق اڑانے لگے۔ شاہ والا، اگر میں آپ کا وفادار نہیں تھا تو لوگ اس وقت کیوں خاموش رہے؟ آفریدی نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل کا سہارا لیا۔ مجھ پر الزامات کی بارش روانگی کے بعد کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ لوگ ہمارے قہر سے ڈرتے تھے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے آفریدی کی دلیل کو جھٹلا دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے خلاف کوئی کمزور بات سننا گوارا نہیں کرتے،
یہی وجہ تھی کہ سلطنت خلجی کے جانشاروں نے وقتی طور پر ہمارے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا، مگر جب انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ آفریدی کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے امید کی جو کرن چلملائی تھی وہ فوراً ہی بجھ گئے۔ اپنے چچا سلطان جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد علاء الدین ہر وقت احساس جرم میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے ملک کافور نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب یہ آفریدی کے بد نصیبی تھی کہ رام دیو نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے اسی جھوٹ کا سہارا لیا، اور علاء الدین کے دل میں علی عامر کی طرف سے ایسی گرہ پڑ گئی جسے کسی طرح بھی کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ علاء الدین بڑا فراخ دل حکمراں تھا، مگر جب ایک بار کسی کی طرف سے بدگمان ہو جاتا تو پھر اس کے لیے معافی کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ آفریدی کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا کہ دشمنوں نے اس کے حوالے سے سلطان کے ایک ایسے زخم کو کھرچ ڈالا جس کی سوزش علاء الدین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔